بس یہ جو آپ کا نام ہے یہ آپ کا اصلی نام ہے یا فلمی نام ہے؟ جی ہاں، یہ میرا فلمی نام ہے جسے میں اب تک اپنائے ہوئے ہوں، اور اب اس نام کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے فلم میں دیکھنے والے فردوس گمگشتہ سمجھنے لگے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ آپ تو کچھ ادبی اور شاعرانہ قسم کی گفتگو کرنے لگی ہیں۔ جی ہاں، یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے چند ایک مہینے میں سیکھا ہے۔ اب آپ میری سیدھی سادی بات کو ادب سمجھ لیں تو یہ اور بات ہے۔ اور اگر آپ کی بات کو ادب نہ سمجھیں تو یہ میری بے ادبی ہوگی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ وہ اسکول ہمارے سننے والوں کو بتا دیں جہاں یہ ادب سکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی بقول آپ کے صرف چند مہینے میں۔ میں خانہ یہ وہی اسکول ہے جہاں میں نے اس طرح کے ادبی جملے چند ایک مہینوں میں گھول کر پیے۔ اوہ ہو مس فردوس، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ خیر، بات میں سے بات نکل آتی ہے، تو فلم میں خانہ میں آپ کا کردار کیا ہے؟ میرے ذاتی کردار سے بالکل مختلف۔ کیا مطلب؟ مجھے رقاصہ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اوہ اچھا، جب یہ آپ کے ذاتی کردار سے بالکل مختلف تھا تو پھر آپ نے اسے قبول کرنے کی ہمت کیسے کر لی؟ نقشب صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی، خود محنت کی، اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کی محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اچھا، کبھی آپ نے بھی کسی سین میں ان کا قافیہ تنگ کیا ہے؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام بھی آیا کہ وہ آپ کو ہدایات دیتے ہوئے تنگ آ گئے ہوں۔ جب تک ان کی مرضی کے مطابق سین نہیں ہوتا وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ مس فردوس، میں خانہ سے پہلے آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے؟ 6-7 پکچروں میں کام کیا۔ 6-7 میں؟ جی، تو اس دوران میں کب آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور کب آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوا؟ مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی جب میں نے یہ جانا کہ مجھے اداکاری کا ایک صحیح اسکول مل گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ، معاف کیجیے گا، دکھ کب ہوا آپ کو؟ جب میں نے اپنی فلمی زندگی کے پہلے دن کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہنوز روز اول معلوم ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا مس فردوس، میں یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ چلیے ہٹائیے، کچھ ہلکی پھلکی باتیں کریں۔ یہ بتائیے، آپ کو کچھ موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ صرف سننے کی حد تک۔ صرف سننے کی حد تک؟ دلچسپی تو مجھے بھی ہے موسیقی سے، لیکن صرف سنانے کی حد تک۔ ویسے مجھے ایک ساز بجانا آتا ہے، آپ پوچھئے کون سا؟ کون سا؟ ریڈیو۔ تو ذرا آپ کے موڈ کو تبدیل کرنے کے لیے میں آپ کی پسند کا ایک گانا اپنے سننے والوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے، لہٰذا میں اپنے ساتھ یہ ریکارڈ لے آئی ہوں۔ اوہو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مس فردوس کہ آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا۔ کون سا ریکارڈ ہے یہ؟ آواز کس کی ہے؟ آواز نہیں، آوازیں ہیں، نسیم بیگم اور خورشید کی۔ اوہو، موسیقی نشاط کی ہے اور بول آپ۔ ظاہر ہے کہ نقش صاحب کے ہوں گے۔ لیجئے یہ ریکارڈ سنیے۔ مجبور ہو جا تارے دل لانے کے بعد، آدمی مجبور ہو جا تارے دل لانے کے بعد، آپ بھی اتنا سمجھ لیں مجھ کو
हंसी चेहरे पे रंग आता है शर्माने के बाद, क्या हंसी चेहरे पे रंग आता है शर्माने के बाद। आप भी इतना समझ ले, आप भी इतना समझ ले, मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। आपके आने से पहले याद था सब कुछ मुझे, याद फिर आएगा सब कुछ आपके जाने के बाद, याद फिर आएगा सब कुछ आपके जाने के बाद। आप भी इतना समझ ले, आप भी इतना समझ ले, मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। मिस फिरदौस, आप तो गाना सुनते सुनते फिर उसी दुनिया में पहुंच गई। जी हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे एक बार फिर ये गाना मुझ पर पिक्चराइज किया जा रहा है। ओहो, अरे अरे, आपने ये रिकॉर्ड संभाल लिया। अब रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? बेहतर, लेकिन एक चीज आप भूली जा रही हैं। क्या? ये देखिए, हाइसेंस बल्ब बनाने वालों ने एक तोहफा आपकी खिदमत में पेश किया। इसमें उनके कुछ बल्ब्स हैं, हाइसेंस बल्ब्स और ट्यूबलाइट। आप इसे कबूल फरमाइए। हाइसेंस बल्ब बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।